خداوند یسوع مسیح کے عظیم خوبصورت اور جلالی نام میں سب کو میری طرف سے سلام۔ آج ناظرین میں خداوند یسوع مسیح کی بزرگی، اس کی تعریف میں جو میرے دل میں پیار محبت ہے کلام مقدس کے مطابق، اور بہت ساری انفارمیشن جو ان کے اختیار میں ہے، جو ان کی بزرگی میں ہے، میں وہ سب کچھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ یقیناً آپ کو انفارمیشن بھی ملے گی اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب برکت بھی پائیں گے۔ تو آج کا ٹاپک ہے آئی لو جیزس کرائسٹ، میں اپنے خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتا ہوں۔ جب یسوع مسیح دنیا میں آئے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ دنیا میں موجود تھے۔ اس وقت وہ خدا کا کلام تھا۔ اس نے سورج، چاند، ستارے بنائے، اس نے دن رات، جانور، پرندے، چرندے، درخت اور حشرات بنائے۔ اسی نے بحر و بر بنائے۔ آج جو ہمیں بڑے بڑے پہاڑ، چٹانیں نظر آتی ہیں، یہ سب کچھ میرے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ کی کاریگری ہے۔ اسی نے دنیا کا پہلا انسان بنایا جس میں آپ بھی ہیں، جس کی نسل میں سے آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ دنیا کے ہر انسان میں، نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں میں، سب میں اسی کا دم ہے۔ انسان کی زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے سارے خداؤں، رسولوں، پیغمبروں، نبیوں، معبودوں، چھوٹے بڑے اور امیر غریب کی عدالت بھی وہی کرے گا، اور ہر ایک اس کے کیے کا اجر بھی وہی دے گا۔ وہ خدا بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ خدا کا کلام بھی ہے، اور وہ روح القدس بھی ہے۔ گناہ سے پاک صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے، جو اس نے اپنی 33.5 سالہ زندگی دنیا میں گزاری۔ اس میں کوئی بھی مائی کا لال، کوئی گناہ ثابت اس پہ نہ کر سکا۔ باقی دنیا کے ہر انسان نے گناہ کیا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ ہمیں گناہوں کی دلدل سے رہائی دلانے کے لیے بیٹے کے روپ میں اس دنیا میں آیا۔ میرے گناہوں کے لیے، ہم سب کے گناہوں کے لیے اس نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہم سب کو ہمارے گناہوں سے آزاد کر دیا، اور خدا باپ کے ساتھ آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے انسانی رشتے کو بحال کر دیا۔ وہ قبر میں دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ ہم سب اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ وہ آسمان پر سے آیا تھا اور قبر میں سے زندہ ہو کر آسمان پر ہی واپس چلا گیا، اور اب بھی وہ آسمان پر زندہ ہے۔ آسمان پر جانے سے پہلے اس نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، پھر آؤں گا اور اپنوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ حلیم ہے۔ اس نے اپنی دنیاوی زندگی میں کبھی کسی سے
लड़ाई झगड़ा ना किया। वो अमन का बानी है, वो सुलह और अमन और सलामती का शहजादा भी है। उसने मुर्दे जिंदा किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, और सिर्फ वही सूखी हड्डियों में जान डालने की कुदरत भी रखता है। वो पानी पर चलता था और पानी हवा और तूफान को भी झिड़क देता था और वो उसी वक्त थम जाते थे। वो कुर्बानी नहीं मांगता है जिस तरह दुनिया के दूसरे माबूद कुर्बानियां मांगते हैं। उसने अपनी जान हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान कर दी। वो हर वक्त अपने लोगों के साथ रहता है। वो आग की भट्टी में भी खुद आकर अपने लोगों को आग से बचा लेता है। जिस तरह सदरक, मीसक और अब्दुल को उसने आग की जलती हुई भट्टी में से बचाया था। और शेरों के मुंह से अपने लोगों को छुड़ाने की कुदरत भी रखता है। मुबारक हैं वो लोग जो यीशु मसीह में होकर अपनी जिंदगियां इस दुनिया में गुजारते हैं। उसने अपने लोगों को जिंदगी गुजारने के कवानीन दिए हैं जिनके मुताबिक हम जिंदगियां गुजार कर उन पर अमल करके हमेशा की जिंदगी पाएंगे। जो यीशु मसीह के कानून के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा वो आसमान की बादशाहत में कभी भी दाखिल, कभी भी शामिल ना होगा, क्योंकि आसमान की बादशाही का मालिक यानी आसमानी जन्नत का मालिक खुदावंद यीशु मसीह है। वो जमीन पर आकर सारी कौमों का इंसाफ करेगा। किताबें खोली जाएंगी जिनके नाम किताबे हयात में नहीं होंगे, उन्हें हमेशा की आग में फेंक दिया जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा, और वो आग कभी ना बुझेगी। जब वो जमीन पर आकर कौमों का इंसाफ करेगा तो वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा होगा, और कभी ना खत्म होने वाली हुकूमत इस दुनिया में कायम करेगा जिसकी इंतहा ना होगी, और उसके लोग उसके साथ होंगे। और उस हस्ती का, उस मालिक का नाम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आई लव जीसस क्राइस्ट. I request all of you to love Jesus Christ. Thanks for watching.